السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 20 اگست 2023 اور جمعرات کا منگل کا دن ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کرتا رہتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم سماعت ہے اظہر مشوانی کے بھائیوں کے حوالے سے. دونوں پروفیسرز ابھی تک ریکوری نہیں ہو سکی ان کی. اس کے بعد فیضان کا ہے اور یاسین سیرش بہرام کے خامد کا ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ سے درخواست واپس لے لی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر گئے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس کی بازیابی جو ہے وہ ممکن ہو سکے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس سماعت ہے. رپورٹیں مانگی ہوئی ہیں. میں نے اس میں بیک گراؤنڈ پہ کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں چل جائیں کہ جس میں صرف خالی بازیابی نہیں ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے پالیسی، کہ اس کی کوئی نہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ یعنی آپ جس کا دل چاہے جس کو مرضی اٹھا کر لے جائیں، جہاں مرضی لے جائیں، کوئی نہ کوئی تو روکنا ہے نا، کسی نے تو روکنا ہے نا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بنیادی طور پر اس کے اندر کہیں ہے اور کوشش ہوگی کہ وہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری سامنے آ سکیں. باقی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ پر اظہار عدم اطمینان کیا ہے. مبارک ثانی کیس کیا ہو گیا ہے اور آڈیو لیک جو ہے ایک مفاد عامہ کا کیس تھا. مبارک ثانی کیس میں ویڈیوز بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوں گی. جیسے فائز سیسا کے خلاف بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا، پولیس کی جانب سے شیلنگ کا بھی مظاہرہ کیا گیا اور پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ کے سامنے، ڈی چوک کا گیٹ زبردستی، اور یہ بڑا بھرپور مظاہرہ ہوا. ماننا پڑے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا دین اور قرآن کی وہ سمجھ نہیں ہے اور وہ آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کئی ہم نے ایسے فیصلے دیکھے ہیں جو آئین اور قانون سے ہٹ کر ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے یا اپنا ایک سٹائل ہے، اور اسی پاکستانی تاریخ میں عدلیہ میں ایسا سٹائل میں نے کم لوگوں میں دیکھا ہے، نہ ہونے کے برابر. اور پہلے دن سے کنٹروورسی ہے. میں ان لوگوں میں سے جو پہلے دن سے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات پہ سوال اٹھایا کرتا تھا. وہ نمبر آف ریزنز ہے ان کے. اگر بلوچستان ہائی کورٹ میں جو فیصلے ہیں وہ دیکھ لیے جائیں اور بعد کی چیزیں دیکھی جائیں تو آپ لوگوں کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے گی کہ اصل حالات اور واقعات کیا ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے تھے. میں کوئی اور ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن فیصلہ ان کا دین کے خلاف تھا، آئین اور قانون کے خلاف تھا. یعنی اب بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی یہ معاملہ ہے، اگر ضمانت کا کیس ہے یا ایسا ہے تو اترے ہی رہے نا. آپ اس سے آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ کیوں گئے ہیں آپ اس سے آگے؟ ضرورت نہیں تھی نا. There was no need at all. کوئی ضرورت نہیں تھی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. اور کوشش اب ہوگی کہ اصل حالات اور واقعات آتے جائیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے دن بہت قریب آتے جا رہے ہیں. پریشانیاں بڑی ہوئی ہیں. چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح جیل کے اندر رکھا جائے اور اس کے لیے سازشیں چل رہی ہیں، کوششیں چل رہی ہیں. کیا بھی شکل آپ کہیں گے. عمران خان جو ایک 190 ملین پاؤنڈ اگر کیس دیکھا جائے تو گراؤنڈ پہ ہے ہی کچھ نہیں. توشہ خانہ کا کیس گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. یعنی یہ کیس ایسے ہیں جو زمین بوس ہونے والے ہیں لیکن چل رہے ہیں. تو کب تک چلیں گے؟ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے، یہ بتا دوں. اور میں نے اگست اور ستمبر کی ڈیٹ آلریڈی دی ہوئی ہے. سپتمبر تک انشاءاللہ العزیز عمران خان باہر ہوں گے، ورنہ فیاض حمید کے کیس میں کوشش ہوگی یہ ملٹری ٹرائل کی طرف جائے. عمران خان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی کنسرن نہیں، دور تک کوئی کنسرن نہیں. آپ کریں جنرل فیاض حمید کے حوالے سے، لیکن جو جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کے بارے میں جو ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، نواز شریف، مریم صفدر اور وہ سارا خاندان، ذرا اس کی بھی تحقیق کر لیں، سامنے آ جائے. ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے. اور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا باقی معاملات کو سامنے رکھ کے دیکھوں تو بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں. عدالت کا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ پر اظہار عدم اطمینان ہے اور سابق سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی بازیابی کے لیے اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی. جسٹس رضا قریشی کی میمونہ ریاض اپنی وکیل کے ساتھ پیش ہوئی اور ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ تھانہ صدر بیرونی میں FIR کے اندراج کے لیے بخارا درخواست جمع کرائی. انٹیلیجنس بیورو اور CPO راولپنڈی کو اگلی سماعت میں بیان الفی جمع کرانے کی.
ہدایت کرتے ہوئے 21 اگست تک سماعت ملتوی کی ہے۔ 14 اگست سے اکرم کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ تھانہ صدر بیرونی پولیس کو مقدمے کے اندراج کی درخواست دی ہوئی ہے لیکن FIR نہیں ہوئی۔ یعنی اب یہاں یہ دیکھ لیں، اور یہاں جس طرح سے اب ہو رہا ہے کہ یہاں جس کو مرضی جو مرضی اٹھا کر لے جائیں۔ میں نے کھوسا کے حوالے سے بات کی تھی، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بازیاب ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی تو اس کی پتہ چلنا چاہیے نا کن لوگوں نے کیا تھا۔ جب تک اس بات کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ معاملہ رکنے کا نہیں ہے، بتا دوں آپ کو یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے۔ آپ کو وہاں تک معاملات کو لے کر جانا ہے، لے کر جائیں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی، ورنہ تو پھر آپ وہیں اسی سرکل کے اندر گھومتے رہیں گے۔ اس سرکل سے کیسے نکلنا ہے وہ آپ کو سٹیپ اٹھانے ہیں۔ آڈیو لیکس والا معاملہ جو ہے نا، یہ ایک نئی کنٹروورسی کو بتا رہے ہیں، اپنا صحافیوں کا ایک گروپ بتا رہا ہے کہ جناب اپنے اختیارات سے، کون سے اختیارات سے تجاوز بھائی؟ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت کیا ہے؟ بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ بنیادی حقوق کی ذمہ داری ہے، کیسی اختیار سے تجاوز ہے کہ آپ غیر قانونی طور پر جس کی مرضی کی آڈیو ریکارڈ کر لیں، ویڈیو ریکارڈ کریں؟ کس قانون کے اگر آپ نے کیا تو مانے نا میرا۔ اب یہ تو نہیں کوئی طریقہ ہے نا کہ اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں، اور جسٹس بابر ستار بہترین فیصلہ کر رہے تھے لیکن، اور یہاں میں نے وہ سوال بھی اٹھایا تھا، نہیں جسٹس نعیم افغان کے بارے میں بھی سوال اٹھایا تھا، تو لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، اور یہ آپ پرائیویسی کو متاثر کر رہے ہیں، اس کو روکنے سے حوالے سے ہے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہم میں سے کوئی اتفاق نہیں کر رہا، میجورٹی بالکل اتفاق نہیں کر رہی، اور سپریم کورٹ کے شاید اپنے اختیارات سے ذرا آگے چلی گئی ہے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اور جو بینچ کی جو کمپوزیشن تھی اس سے ہر ایک بندے کو اندازہ تھا کیا، اور آج پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے جو ہم خیال بینچز کی باتیں کیا کرتے تھے، کیا ہونا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جسٹس ستار کو جسٹس بابر ستار صاحب کو پیچھے ہٹنے کا کہا گیا، چاروں اداروں کی اعتراضات کی درخواستیں آئیں، 1 سال پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہائی کورٹ کے سامنے غلط بیانی کرتا رہا، پھر کام نہیں بنا، اور سپریم کورٹ نے اب آ کر ریسکیو کر لیا ہے۔ یعنی یہاں سپریم کورٹ ہی ریسکیو کر سکی ہے، اور ورنہ تو آپ کے سامنے موجود ہے کتنا گھنونا کام ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر پوچھنے والا تو کوئی ہونا چاہیے نا، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو کیسے ہوگا یہ کام آگے۔ اور 9 مئی کے کانٹیکس کے اگر حالات اور واقعات اگر آپ دیکھیں، ایویڈنس کوئی ہے نہیں، ایویڈنس ویڈیو آڈیو مانگی ہوئی ہیں، ریکارڈ پر لے کر آئیں، ریکارڈ پہ آپ پر لے کر نہیں آ رہے، آپ حالات سامنے بتا نہیں رہے کہ اصل حقائق کیا ہیں، اصل باتیں کیا ہیں۔ اگر وہ حالات اور واقعات سارے سامنے لے آئیں تو دیری کس بات کی ہے؟ 15-16 مہینے 14-15 مہینے کے بعد اگر آپ وہیں پر کھڑے ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں، اور اسی لیے عمران خان بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں۔ اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں تو حالات اور واقعات آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو اصل کہانی تک پہنچ سکے، مگر اس طرح آپ دائروں میں پھرتے رہیں گے تب تک نہیں آپ پہنچ سکتے۔ تو عمران خان کو جہاں تک آپ نے بیک فٹ پہ لے جانا تھا وہ لے گیا، لیکن وہ مرد مجاہد کھڑا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اس نظام کا مقابلہ کر رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ پیچھے اس لیے نہیں ہٹ رہا، وہ اصولوں کی بات کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ اس نظام کو اپنے دائرہ اختیار میں لے کر چلنا ہے۔ آخر میں پاکستان پولٹری ٹریڈر یعنی بلوچستان سے ہمارے پولٹری کے حضرات آئے ہوئے ہیں، ان کو پنجاب سے مرغی جو ہے نا ایکسپورٹ نہیں ہونے دے رہے۔ سنیں میں نے کیا کہا۔ حاجی نذیر وغیرہ جو ہیں بلوچستان ٹریڈر بلوچستان پولٹری تاجر اتحاد ایسوسیشن کی طرف سے آئینی درخواست دائر کی کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں مرغی کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 151 کے تحت پابندی ہے۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کے پاس لگا، ایڈوکیٹ جنرل نے بھی بیان دے دیا، تمام نے بات کہہ دیا، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ پنجاب سے مرغی باہر درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو آئین اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے، یہ توہین عدالت ہے۔ آج ان کی طرف سے 4 لوگوں کی طرف سے جو مختلف عہدیدار ہیں آئینی درخواست دائر کی، جسٹس شکیل صاحب کے پاس لگی، انہوں نے دفتر کے اعتراضات اور جو بڑا مزدار اعتراض ہیں کہ کمانڈڈ پنجاب ملٹری پولیس فورس، پنجاب ملٹری پولیس، پنجاب بارڈر ملٹری پولیس، اب اس کو وہ ملٹری سمجھ بیٹھے ہیں یعنی بنیادی طور پر یہ پولیس ہی ہے، نام صرف ملٹری کا لگ گیا ہے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عدالت نے اعتراضات دور کر دی ہیں اور عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ جسٹس ساجد محمود سیٹھی آلریڈی یہ کیس سن رہے ہیں، یہ کیس ان کے پاس کل کے لیے بھیج دیا جائے۔
عدالت نے اعتراض دور کر کے معاملہ جو ہے جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کے پاس کل بھیج دیا ہے. یعنی پچھلے 22 جولائی سے لے کر آج ہم تقریباً سمجھ لیں 1 مہینہ ہونے کو ہے کہ پنجاب سے مرغی کی ترسیل جو ہے دوسرے صوبوں کو روکی جا رہی ہے. یہ توہین عدالت بھی ہے، یہ بھی اس درخواست کے اندر کہا گیا ہے. اس درخواست کی سماعت آئندہ اب کل یعنی منگل کو 20 اگست. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.